آقا علیہ السلام نے جب چندہ کیا کہ میرے صحابہ اب جو ہے غزوہ بہت سخت ہے، چندے کی ضرورت ہے، یہاں پر جو ہے بڑی تنگی ہے، مالی لحاظ سے بھی تنگی ہے، تو لہٰذا چندہ اکٹھا کرنا ہے، اپنے اپنی وسعت کے مطابق مال پیش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، آج میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا کہ ابو بکر ہر لحاظ سے ہر جگہ پہلے نمبر پر آتے ہیں، تو آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا کہ ابو بکر کی اس وقت مالی حالت کمزور ہو چکی تھی، مالی حالت جو ہے سارا مال آقا علیہ السلام پر نچھاور کر دیا تھا، قربان کر دیا تھا، مالی حالت کمزور ہو چکی تھی، اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مالی حالت مضبوط تھی، تو آپ دل میں سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، مال زیادہ خرچ کروں گا، ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا۔ گھر گئے، گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے، آدھا سامان لے کر آقا علیہ السلام کے قدموں میں رکھا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا عمر گھر کے اندر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ آدھا گھر کے اندر چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا آپ کے قدموں کے اندر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے عمر بیٹھ جاؤ۔ ابو بکر آئے تو آقا کا سوال بھی تبدیل ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب باری آئی تو آقا علیہ السلام نے پوچھا عمر کتنا لے کر آئے ہو؟ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو پوچھا اے ابو بکر گھر کے اندر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے علاوہ گھر کے اندر کچھ بھی چھوڑ کے نہیں آیا، جو کچھ تھا وہ سارا لے کر آیا ہوں۔ دیواروں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ کوئی سوئی بھی باقی نہ رہ جائے جو آقا علیہ السلام کی قدموں کے اندر نہ جائے، آقا علیہ السلام کے جو ہے دربار کے اندر پیش نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے مال طلب کیا ہے، مال کا مطالبہ کیا ہے، تو آج ابو بکر گھر کا جتنا بھی مال ہے اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے آقا علیہ السلام کے دربار کے اندر رکھ دیے، آقا علیہ السلام کے قدموں کے اندر رکھ دیے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول اٹھے اے ابو بکر تجھے تیرے مقابلے میں کوئی بھی نہ سکتا، میں نے سوچا تھا کہ آج میں تجھ سے بڑھ جاؤں گا، لیکن ابو بکر تیری جانثاری تیری وفاداری کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تیری اولیت ہے، ہر لحاظ سے تو پہلا ہے، تیرے مقابلے کے اندر کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں، تو اس وقت حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتلائیں کہ ان آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ آپ کی امت کے اندر آپ کے صحابہ کے اندر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، میری امت کے اندر میرے صحابہ کے اندر ایک عمر ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئی، آقا علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتی تھی، پوچھنا کیا چاہتی تھی، اس کو جواب الٹ ملا ہے، جواب اس کے جو ہے اس کی چاہت کے مطابق نہیں ملا۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید ابو بکر میرے ابا کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں گی، یہ تو آقا علیہ السلام نے عمر کا نام کہہ دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تو نے ستاروں سے زیادہ پوچھی ہے، اگر تو ستاروں سے زیادہ پوچھے تو ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ ہے۔ تیرے ابا کی ایک رات جو غار کے اندر میرے ساتھ تیرے ابا نے گزاری تھی، عمر کی ساری زندگی اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اے ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، مجھے اپنی ایک رات کی نیکیاں دے دو، خدا کی قسم میری ساری زندگی آپ کی ایک رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے چنا ہے، منتخب کیا ہے، آقا علیہ السلام کے پہلے صحابی کے لیے، آقا علیہ السلام کے مسلح کے لیے، آقا علیہ السلام کی دین کی بلندی کے لیے، کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہر لحاظ سے اولیت بخشی ہے، چنا ہے۔ تو اس لیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایسے مقام نہیں ملا، ایسے مرتبہ نہیں ملا، ہر لحاظ سے انہوں نے ہر چیز کی قربانی کی ہے۔ جب جان دینے کی قربانی آئی تو سب سے زیادہ مار کھانے والے آقا علیہ السلام کے ساتھ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ جب مال دینے کی قربانی آئی تو سارا گھر کا مال آقا علیہ السلام کے قدموں کے اندر رکھ دیا۔ جب جو ہے اس وقت جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، اس وقت سارے صحابہ
उनके होश उड़ चुके थे, सारे सहाबा परेशान थे, कोई किसी को संभालने वाला नहीं था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे मजबूत दिल इंसान भी वो तलवार लेकर बाहर आ गए थे। क्या जिसने कहा कि नऊज़ुबिल्लाह आका अलैहिस्सलाम चले गए हैं, वो मौत आ गई है, वो चले गए हैं इस जहान से, तो उसका सर कलम कर दूंगा, तलवार से उसका सर उड़ा दूंगा। उस वक्त जिस शख्स ने उम्मत को संभाला था, उम्मत को इकट्ठा किया था, उम्मत के हवाश को होश व हवास को संभाला था, वो जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला थे।